بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ HI اردو ٹی وی کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورت کو عزت ملے نہ ملے، لیکن کسی ادارے میں نوکری، سوشل میڈیا پر ہمدردی اور تنہائی دور کرنے کے لیے دوستی کی آفر فوراً مل جاتی ہے۔ عورت کو سننے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی آنکھوں کو سنا جائے۔ محبت کے 3 عناصر بہت اہمیت رکھتے ہیں: روٹھنا، منانا اور مان جانا، اور یہ تیسرا سب سے اہم ہے۔ ایک دن آپ اپنا سب کچھ صرف ایک انسان کے لیے قربان کر دیں گے اور وہ شخص کہے گا، میں نے تمہیں کہا تھا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اپنی محبت کو اپنی شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاک رستہ اختیار کرنا ہے۔ جب طلاق میں کوئی تیسرا شامل ہو جائے تو رویوں میں تلخی آتے دیر نہیں لگتی۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جو کسی شخص کی محبت کی اکلوتی وارث ہے۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ ذہنی سکون تباہ کرنے والوں سے بروقت کنارہ کشی اختیار کر لینا ہی عقل مندی ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب مزید ٹوٹتے ہیں تو وہ کمزور نہیں بلکہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کسی کو بھول جانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، بس اس شخص کا متبادل چاہیے ہوتا ہے، پر افسوس کہ ہر شخص کا متبادل نہیں ہوتا۔ اور ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، مگر ہمارے اندر کا انسان صرف امن اور صلح چاہتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ محبت کے سفر میں جب بدلاؤ آتا ہے تو ہم سفر کی اچھائیاں بھی بری لگنے لگ جاتی ہیں۔ خلوص اور پیار ناگوار گزرنے لگ جاتا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب دل بر جاتے ہیں، پھر محبت دم توڑنے لگتی ہے۔ لفظوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لفظ تو بس اشارے ہوتے ہیں، مطلب تو دل نکالتا ہے اپنی مرضی کے۔ ہم محبت میں خوش رنگ پرندوں کی مانند ہیں، ہم پر واجب نہیں شاخوں سے کنارہ کر جانا۔ میں نے پھر ظلم کی حد کو صرف اتنا ہی برداشت کیا جب تک میرے رب نے میرا ضبط مضبوط رکھا، بے شک وہ انصاف کرنے والا ہے۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ اپنی ٹوٹی حسرتوں کو مٹی تلے دفنا کر فاتحہ پڑھ کر کہکے لگانے والا لڑکا ہوں میں، مجھے کوئی کیا توڑے گا اب۔ اور نہ وہ ذات دیکھتا ہے اور نہ اوقات دیکھتا ہے بس اٹھتے ہوئے ہاتھ دیکھتا ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور رب نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ کبھی کبھی غم خوشیوں پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ وقت کو پیدا کرنے والے رب کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ ہم اپنے رب عز و جل کی حکمتیں کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ آزماتا ہے اور آخری حد تک لے جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بچ جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ مذاکرات کی کامیابی کے لیے کسی ایک فریق کو بے وقوف بننا پڑتا ہے، حق پہ ہوتے ہوئے خود کو جھوٹا کہنا پڑتا ہے، اپنی نہ کردہ غلطی کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ بحث مباحثہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی ایک فریق انا کی قربانی نہ دے دے۔ 3 مردوں سے کبھی بھول کر بھی شادی نہ کرنا، ورنہ پوری عمر تکلیف میں رہو گے۔ پہلا وہ جو ہم جنس پرست ہو، دوسرا جو سود لیتا اور دیتا ہو، تیسرا وہ جس کی آنکھیں کبھی نیچی نہ ہوتی ہوں۔ یقین کریں ایک ایک انسان بہت خوبصورت ہے، بہت شفاف ہے، آخر اس عز و جل نے ان کی مٹی کو بھی اسی محبت سے پروان چڑھایا ہوگا جیسے آپ کو آج جہاں بھیجا ہے۔ اس عز و جل نے کہاں فرق رکھا ہوگا؟ جب ماں باپ بری بات سے منع کرتے تھے تو برا لگتا تھا کہ جی ہمیں اپنی مرضی سے جینے نہیں دیتے۔ آج جب کوئی منع کرتا ہے تو یاد آتا ہے کہ ماں باپ کو ہم سے کتنی محبت تھی۔ کبھی کبھی دل کی بات کہنے کے لیے ایک ایسی دیوار کی ضرورت ہوتی ہے جو بات سن کے رنگ نہ بدلے
نہ ہی کوئی الٹا سیدھا مشورہ دے اور بات کو اپنے اندر جذب کر لے، بس اتنا احساس دلا دے کہ اس نے بات سن لی ہے اور دل کا وزن ہلکا کر دے۔ اول تو عزت اور محبت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اگر کبھی مجھے تمہارے لیے دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو پھر عزت اور ہر بار عزت کا انتخاب کروں۔ کبھی کسی عورت کو اس کی رضا کے بغیر مت اپناؤ، اور اپنا لو تو کبھی اس سے محبت کی خواہش مت کرنا۔ میں نے عورت کو ہمیشہ بہت کمزور سمجھا تھا، موم کی گڑیا کی طرح، لیکن ایک عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا ہے کہ عورت موم ہے یا پتھر ہے، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔